جی السلام علیکم ناظرین، بہت ہی اہم 3 موضوعات تھے جس کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے. 3 خبریں ہیں، ایک امریکہ سے خبر ہے، ایک پاکستان سے خبر ہے اور ایک روس سے. امریکہ سے خبر صاف ظاہر ہے پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی ہیں. آپ کو بتائیں گے بنیادی طور پہ وہ وجوہات کیا ہیں جن کو بنیاد بناتے ہوئے امریکہ نے یہ پابندیاں لگائی ہیں، اور کون سا ایسا قانون ہے جس کو استعمال کیا گیا اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے مضمرات کیا ہوں گے، ایسا ہوا کیوں. یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. یہ تفصیلات ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا. اسی طریقے سے پاکستان سے کل خبر آئی کہ ریکوڈک کے ذخائر کا ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ سعودی عرب کو بیچا گیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ایشو کا، یہ کب سے چل رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیا اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے جو بلوچ عوام ہے، بلوچ عوام کی جو قیادت ہے، جس طرح ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، کیا ان سے اجازت لی گئی ہے، کیا ان سے پوچھا گیا ہے، ان سے مشورہ کیا گیا ہے، یا سب کچھ زور زبردستی ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ ایک بہت اہم خبر رشیا سے، کافی عرصے سے خبریں چل رہی تھی ویسے، لیکن اب فائنل ہوئی ہے وہ خبر، اور وہ ایک ویکسین کی تیاری کے حوالے سے ہے جو شاید ہیومن ہسٹری کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے. لیکن کس حد تک یہ بات سچ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلا موضوع ناظرین امریکہ کی پابندیوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ڈسکس کروں کہ یہ پابندیاں کس بنیاد پہ لگائی گئی ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، امریکہ کا موقف کتنا مضبوط ہے، پاکستان کا موقف بھی آیا ہے وہ کتنا مضبوط ہے، اس سے پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ امریکہ کہہ کیا رہا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس ریلیز کیا کہہ رہی ہے. میں چند فکرے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور جن جن چیزوں پہ پابندی لگی ہے ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو بتاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس اناؤنسز ایڈیشنل سینکشنز آن اینٹیز کنٹریبیوٹنگ ٹو پاکستان بیلسٹک میزائلز پروگرام. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دا لائٹ آف دا کنٹینیوئنگ پرولیفریشن تھریٹ آف پاکستان لانگ رینج میزائل ڈیولپمنٹ that United States is designating 4 entities for sanctions pursuant to the Executive Order EO 13382 which targets proliferators of weapons of mass destruction and their means of delivery. تو بنیادی طور پہ جو بنیادی الزام ہے وہ پرولیفریشن کا ایک الزام ہے کہ یہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، صرف ان کے بننے کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کے جو سپلائی کا معاملہ ہے اس کے اندر، یا ان کے بننے کے بعد پرولیفریشن کا ایک خوف جو ہے وہ امریکی حکومت کو محسوس ہوتا ہے. کچھ ایسا ایویڈنس ان کے پاس ہے جس سے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی غیر ذمہ داری کا ایک عنصر پایا جاتا ہے اوور آل سیکیورٹی کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، جو جس خوف کے تحت وہ انہوں نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا ہے. پاکستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC which is responsible for Pakistan's ballistic missile program and has worked to acquire items to advance Pakistan's long-range missile program and affiliates international. Number 1. Akhtar and Sons Private Limited. Number 2. ان کا فردر تعارف ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. And Rockside Enterprises which have worked to supply equipment and missile applicable items to the Pakistan ballistic missile program including its long-range missile program are being designated pursuant to the EO 13382 section 1A2 for having engaged or attempted to engage in activities or transactions that have materially contributed to or pose a risk of materially contributing to the proliferation of weapons of mass destruction or their means of delivery, including missiles capable of delivering such weapons, including any efforts to manufacture, acquire, process, develop, transport, transfer, or such items by Pakistan. The United States will continue to act against proliferation and associated procurement activities of concern. جی یہ جناب آپ کو پہلا حصہ بتایا اس کا میں نے پریس ریلیز کا، جس میں وجہ بتائی گئی کہ یہ اس طرح کا جو اوور آل ویپن بنانا کسی بھی ملک کی وہ اس کی اپنی سلامتی کی ضروریات کے تحت ہوتا ہے، لیکن اس پروسیس کے حوالے سے جو اہم ممالک ہیں وہ چند شرائط عائد کرتے ہیں جن کے تحت آپ کو باؤنڈ رہنا ہوتا ہے. آپ نے مکمل طور پہ دنیا کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ کسی طرح کی پرولیفریشن نہیں ہوگی، یعنی کہ لیکیج نہیں ہوگی، یعنی کہ کسی غیر ذمہ دار گروپ کے ہاتھ تک وہ ہتھیار نہیں پہنچیں گے. یہ اپنے یقینی بنانا ہوتا ہے ہر لحاظ سے، اپنے کنڈکٹ سے، اپنے طریقہ کار سے. کیا پاکستان اس میں ناکام رہا؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے امریکی حکومت کا موقف رکھ رہا ہوں کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے. اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. US sanctions
on 4 entities contributing to Pakistan ballistic missile program in the light of the continuing proliferation threat. پاکستان کی 4 جن پہ لگی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ ہے the National Development Complex، جس کو ہم NDC کہتے ہیں اسلام آباد میں. Located in Islam Abad, Pakistan has worked to acquire items in furtherance of Pakistan's long-range ballistic missile program, including special vehicle chases intended to be used as launch support equipment for ballistic missiles and missile testing equipment. The United States assesses NDC is responsible for Pakistan's development of ballistic missiles, including the Shaheen series ballistic missiles. وہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی ہے لوکیٹڈ ان کراچی پاکستان ہیز ورک فار NDC ٹو سپلائی اے رینج آف اکوپمنٹ ٹو پاکستان لانگ رینج بلسٹک میزائل پروگرام. اسی طرح ایک تیسری کمپنی جس کو ہم ایفیلیٹس انٹرنیشنل کہہ رہے ہیں لوکیٹڈ ان کراچی ہے ہیز ایفیلیٹڈ پروکیورمنٹ آف میزائل ایپلیکیبل آئٹمس فار دا NDC and others in support of Pakistan ballistic missile program. اسی طرح ایک چوتھی کمپنی ہے راک سائڈ انٹرپرائز located in Karachi. Pakistan has worked for NDC to supply a range of equipment. خیر یہ ان 4 کمپنی کی تفصیل تھی. میں آپ کو ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تو یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے لیکن سپٹمبر کے اندر بھی 12 سپٹمبر کو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ کہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کنٹینیوز ٹو امپوز سیکشنز آن سپلائرز ٹو پاکستان بالسٹک میزائل پروگرام. تو بنیادی طور پہ سپٹمبر 12 میں بھی جو کمپنیاں انوالو تھیں پاکستان کو یہ سپلائی کرنے پہ ان کے اوپر بھی پابندیاں لگائی گئی تھیں اور اس میں چائنا بیسڈ چند کمپنیاں شامل تھیں. اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. میں صرف آپ کے سامنے یہ چند بنیادی حقائق رکھنا چاہتا تھا. اس میں آپ کو ایک چیز میں یہ بتا سکتا ہوں کہ the basic reason for the new sanctions is continuing proliferation threat from Pakistan long range missile development. ایک مستقل طور پہ ایک خطرہ جو ہے وہ واشنگٹن محسوس کرتا ہے کہ یہ پرولیفریشن ہو سکتی ہے، لیکیج ہو سکتی ہے کسی اور ملک کو یا کسی گروپ کو. The entities were sanctioned under this order. جو میں نے آپ کو لا بتایا they were found to have violated this rule or law by engaging in activities that materially contributed to or pose a risk of contributing proliferation of such weapons in their delivery system. تو اس میں بنیادی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مطلب سینکشن کو فردر اسٹرینتھن کیا گیا ہے، ایک پروسیس جو پہلے سے چل رہا تھا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے اور پینٹاگون کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس حوالے سے بھی کسی کے پوچھنے پہ یہ بتایا گیا کہ these sanctions specifically target entities involved in missile proliferation and do not necessarily reflect the overall state of military to military relations between Pentagon and Pakistan Army. The Pentagon has described the military to military relationship as healthy recently in recent statement. However, such sanctions can introduce tension or complexity into broader diplomatic and security relations. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ فتویٰ جاری نہیں کر سکتے کہ تعلقات خراب ہو گئے صرف ان سینکشن کے لگنے سے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ایک ٹینشن کا ماحول جو ہے وہ ضرور بنا ہے. میتھیو ملر جو کہ اسپوکس مین ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے اسپیسیفکلی لکھا کہ ٹوڈے یونائٹڈ اسٹیٹ از ڈیزگنیٹنگ 4 entities that are contributing to Pakistan ballistic missile program. We have been clear and consistent about our concerns. ہم مسلسل متواتر یہ پاکستان کے بارے میں یہ کنسرن جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو انگیج کنسٹرکٹیولی ود پاکستان آن دس ایشو. ہم آئندہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے. آپ جانتے ہیں ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں ولسن سینٹر کے مائیکل کوگل مین، انہوں نے لکھا the US has sanctioned Pakistan National Development Complex over proliferation related concern tied to a ballistic missile development. This is a big deal. Unlike recent rounds of US sanctions, this targets a government entity instead of just companies. یعنی کہ پہلے بھی جس طرح میں نے آپ کو سپٹمبر کی بات کی جو پابندیاں لگیں وہ بیسیکلی کمپنیوں کے اوپر تھیں، لیکن اب جو پابندی ہے وہ اسپیسیفکلی ایک گورنمنٹ کے ادارے کے اوپر ہے جو گورنمنٹ رن انسٹیٹیوشن ہے. ضروری ہے کہ ہم پاکستان نے جو بھی بات کہی وہ پڑھیں. اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہی نہیں پاکستان کے نائب وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے رات کے گئے ایک پریس ریلیز جاری کی. میں آپ کے سامنے مختصراً پڑھتا ہوں. پاکستان ریئیکشن
to the imposition of UN sanctions on National Development Complex and 3 commercial entities. Pakistan considered the US decision to impose sanctions on NDC and 3 commercial entities as unfortunate and biased. Pakistan's strategic capabilities are meant to defend its sovereignty and preserve peace and stability in South Asia. The latest installment of sanctions defies the objective of peace and security by aiming to military asymmetrics. Such policies have dangerous implications for strategic stability of our region and beyond. Pakistan's strategic program is a sacred trust between 240 million people upon its leadership. The sanctity of this trust, held in the highest esteem across the entire political spectrum, cannot be compromised. खैर, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया और अमेरिका के इस फैसले को जो है वो बायस करार दिया, लेकिन जो बुनियादी इल्ज़ाम था प्रोलिफरेशन का, उसका जवाब नहीं दिया गया। ये बड़े कंसर्न की बात है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद इससे ज्यादा भी बदएहतियाती बात दूसरे मुल्कों के केस में हो रही हो, लेकिन अमेरिका ने वहां पे नजर ना डाली हो, अमेरिका ने वहां पे बात ना की हो। जैसे अभी कल की ही बात है, अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उससे सवाल किया गया मैथ्यू मिलर से, एक सहाफ़ी की तरफ से, कि बांग्लादेश में भी इसी साल इलेक्शन हुए, पाकिस्तान में भी इसी साल इलेक्शन हुए, बांग्लादेश के इलेक्शन भी फ्रॉड थे, पाकिस्तान के इलेक्शन भी फ्रॉड थे, तो आपने बांग्लादेश के ऊपर ज्यादा तनकीद की है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं की। तो वाकई वो पहले नहीं नरम लफाज इस्तेमाल करते रहे इस हवाले से, लेकिन कल उन्होंने अमेरिका ने ये भी खुल के कहा पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन के बारे में कि एक एक वोट गिना जाना चाहिए, मुकम्मल तहकीकात होने चाहिए। हम हमेशा इस डिमांड की सपोर्ट करते हैं कि लोगों की जो वॉइस है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए वॉइस है, उसको दबाया नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है, कल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा। बात ये है कि ये जो पाबंदियां आज लगी हैं और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, ये पाकिस्तान के बारे में ये तासुर जो है उसको तकवीयत देता है कि हम एक गैर जिम्मेदार रियासत हैं। ये तासुर दुनिया भर में मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये बात हाईलाइट की जाती है, तो बजाय इसको रैशनली डिस्कस करने के और कोई अगर कहीं पे खामी है उसको दूर करने के, मामलात को बेहतर करके आगे लेके चलने के, हमारे यहाँ जो है राल टपकना शुरू होती है, गुस्सा आ जाता है जो हमारे कमेंटेटर होते हैं और वो गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। जो बंदा भी ये चीज़ हाईलाइट कर रहा होता है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को दूर करना बहुत ज़रूरी है, दुनिया के कंसर्न दूर करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, दुनिया उसको उस नज़र से नहीं देखती। आप कभी भी किसी भी तौर पे एक इलेक्शन प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर सकते। आप किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे रूल आउट करके, ख़त्म करके अपनी मर्जी की कोई भी सेटअप बैठाएंगे, दुनिया उसको उस तरीके से नहीं देखेगी, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। आप ये देखें कि ये जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन, इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाबंदियां लगा रही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान की मौजूदा जो लॉट है, डिस्पेंसेशन जो इस्लामाबाद में इस वक्त है, उससे अच्छा ताल्लुक है एज कंपेयर टू द प्रीवियस डिस्पेंसेशन। हम सब जानते हैं कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उनका इतना अच्छा ताल्लुक नहीं था। मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप अगर आइडियल नहीं है, हिस्टोरिकली बहुत लो पे हैं, लेकिन बहरहाल बेहतर ताल्लुकात हैं। उसके बावजूद ये सैंक्शंस लगना इस चीज का इशारा करता है कि हमारे अंदर बहुत सी खामियां हैं जिन पे काबू पाने की जरूरत है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप मुकम्मल तौर पे नाअहल है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप की नाअहली हमें रोजाना की बुनियाद पे दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात की सूरत में नजर आती है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप की नाअहली हमें रोजाना की बुनियाद पे चंद ऐसे ग्रुप्स जो कि एक्सट्रीमिज्म में इन्वॉल्व हैं उनकी सपोर्ट की सूरत में नजर आती है। तो ऐसी सूरत में साफ जाहिर है कि प्रोलिफरेशन के थ्रेट को वेट दिया जाएगा दुनिया के अंदर। इस चीज को काबू पाने के लिए यकीनी तौर पे सबसे पहली चीज तो यही है कि एक अवामी क़यादत जो है वो इक़्तिदार में आए। मैं बिल्कुल किसी पार्टी की हक में या खिलाफ बात नहीं कर रहा, जो भी पार्टी जिसको अवाम मुंतखब करें, इक़्तिदार उसको दिया जाए और जो सोल्जर प्रोफेशनल सोल्जर हो वो आर्मी चीफ बने, ना कि जो क्रिमिनल्स हैं वो मिलिट्री लीडरशिप के टॉप के ऊपर आ जाएं। इस तरीके से जब इस तरह के लोग आते हैं तो फिर आपका दुनिया में जो चेहरा है वो साफ ज़ाहिर है कि वो बिगड़ता जाता है। इन मामलात के ऊपर यकीनी तौर पे हमें सोचने की ज़रूरत है और काबू पाने की ज़रूरत है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।
سینئر صحافی ہیں ریاض الحق، انہوں نے خلاصہ لکھا ہے، میں وہی پڑھتا ہوں اور پھر میں اس چیز کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ریاض الحق صاحب لکھتے ہیں کہ کل کابینہ نے خاموشی سے ایک بڑی ڈیل کی منظوری دے دی۔ ریکوڈک منصوبے میں سعودی عرب کو 15% حصص کی فروخت کی منظوری۔ سعودی عرب نے ریکوڈک میں شیئرز کی فروخت کے لیے $540 ملین 2 قسطوں میں دینے کی پیشکش کی تھی۔ $330 ملین کی پہلی قسط کی ادائیگی ڈیل پر دستخط ہوتے ہی 10% شیئر کی حوالگی کر دی جائے گی۔ دوسری قسط 210 ملین کی ادائیگی کے بعد باقی کے 5% شیئر بھی سعودی عرب کو ٹرانسفر کر دی جائیں گے۔ سعودی عرب نے بلوچستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے $150 ملین کی بھی پیشکش کی ہوئی ہے۔ یہ گرانٹ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی طرف سے دی جائے گی۔ سعودی عرب چاگی میں بھی معدنیات وغیرہ کی تلاش کے لیے بھی سرمایہ کاری کا عندیہ دے چکا ہے۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے 15% حصص 2 ایک ساتھ میں خریدنے کی تجویز پیش کی تھی۔ وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے پاس ریکوڈک منصوبے میں 50% حصص ہیں۔ سعودی عرب نے ریکوڈک منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے 2019 میں MOU کی بنیاد پر پیشکش کی تھی۔ 2019 گزرے تو خیر 6 سال ہو گئے، 5 بھی نہیں، اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 6 سال ہو گئے۔ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے، اس میں ایک چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آگے اب یہ موضوع ہے، اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے کہ جو بھی آپ کے معدنیات، جو بھی ڈپازٹس ہوتے ہیں آپ کی ارتھ میں، سب سے پہلی چیز تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کتنا مٹیریل جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک یہ پروسیس ہے، اس کے بعد اس کی سرویئنگ کا پروسیس ہوتا ہے۔ سرویئنگ کی پروسیس سے مراد ناظرین یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ گولڈ کے ڈپازٹس ہیں اور وہ ارتھ کرسٹ میں بہت ہی نیچے کسی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو نکالنے کے لیے بھی آپ کو ڈرلنگ کرنی ہے اور ایک پوری انویسٹمنٹ کرنی ہے، ایک پوری کوئی کمپنی آنی ہے، اس نے اپنی مشینری لے کے آنی ہے اور ایک لمبا پروسیس ہونا ہے، اور اس کو باہر جب آپ نکال لیں گے تو نکالنے کے بعد اس کی مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے ایک ویلیو ہوگی۔ اب اس پورے نکالنے کے پروسیس کے اوپر بھی ایک کاسٹ آئی ہوگی۔ پتہ یہ لگے کہ آپ کے جو نکالنے کا پروسیس ہے وہ اس کے اوپر جو آپ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ زیادہ ہے، اور جب وہ پوری چیز جو باہر نکل آئے گی، جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے سائنٹیفک طریقوں کے ساتھ، اس کی قیمت کم ہے، تو آپ پھر اس طرح کی چیز کے اوپر نہیں جاتے۔ سروینگ کا پروسیس ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا وہ چیز جو کہ کمرشلی وائبل بھی ہے، جو ممکن بھی ہے۔ اب پھر اس کے بعد وہ پروسیس ہوتا ہے ایکسٹریکشن کا، کہ آپ ڈرلنگ کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، آپ را فارم میں پروڈکٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مختلف پروسیس کر کے اس کو فنش پروڈکٹ تک لے کے جاتے ہیں۔ یہ 5-6 پروسیس ہیں۔ ہمارے پاس کسی ایک پروسیس کے حوالے سے بھی، اس کو سمجھنے کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی کیپیبلٹیز، کیپیسٹیز یا ایکسپرٹیز نہیں ہیں۔ یہ ڈیبیٹ پاکستان کے چند سرکل میں پچھلے 35-40 سال سے جاری ہے کہ ہمیں ایک ایک جو سٹیپ ہے اس کے لیے ہم نے ایک ٹرینڈ ہیومن فورس تیار کرنی ہے۔ ہر شعبے کے لیے ہم اپنے بچوں کو خود سے وہاں سے سلیکٹ کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجیں، ان کو تعلیم دلوائیں، ان کو نوکریاں دلوائیں، ان کو ایکسپیرینس دلوائیں انٹرنیشنلی، اور ایک ٹرینڈ فورس پاکستان میں آئے تاکہ یہ شعبہ جو کہ بہت اہم ہے وہ ترقی کرے اور آگے جائے، اور ہم بجائے دنیا کے حوالے کرنے کے ان انتہائی قیمتی قدرتی وسائل کو جو کہ ہمارے لوگوں کی ملکیت ہیں، ان لوگوں کی ملکیت ہیں جن کی وہ زمین ہے، حکومت کا کام صرف اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرف جائیں تو بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی دوسری کمپنیوں کو یہ سارا کچھ بیچ دیں، اٹھا کے جو سارا کچھ لے کے چلے جائیں گی، اور الٹیمیٹلی آپ کو ٹوٹل 5-10% ملے گا۔ وہ بھی وفاقی حکومت نے بھی رکھنا ہے، صوبائی حکومت نے بھی رکھنا ہے، اور بعد میں لوگوں کے پاس جو آئے گا وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے آج کے دن تک کیا کیا۔ یہاں پہ مارشل اللہ ادوار بھی رہے، یہاں پہ فوجیوں کی براہ راست حکومتیں بھی رہیں، پیچھے رہ کے حکومتیں بھی رہیں، پیچھے رہ کے بھی حکومتیں رہیں تو ان پروجیکٹس کے اوپر قبضہ فوج کا ہی رہا۔ سویلین حکومتوں کے درمیان بھی کنٹرول جو ہے وہ ڈاکٹر سمر مبارک بند یا دوسرے کریکٹرز کے ذریعے فوج نے اپنا ہی رکھا، لیکن ہم نے ان شعبوں میں بالکل بھی ترقی نہیں کی۔ اب اس وقت سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر لوگوں کے اندر ایک ڈسٹرسٹ ہے حکومت کے خلاف۔ صوبائی حکومت ہم نے پچھلے 25-30 سال وہاں سے بننے ہی نہیں دی۔ وہاں پہ ہم نے اپنی مرضی کے الیکشن کر کے الیکشن پروسیس کو نہ ہونے، باقی پورے پاکستان میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈرامہ ہو جاتا تھا الیکشن کا، بلوچستان کے اندر ہم صرف ایک فراڈ کرتے تھے، اور اپنی مرضی کے لوگوں کو ISI جو ہے وہ سامنے لے کے آ جاتی تھی۔ ہم سب لوگ موجودہ جو عوامی تحریک ہے بلوچستان کے اندر، اس کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پورے بلوچستان کی نمائندہ بن کے سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ یقینی طور پہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنی اہم چیز کرتے ہوئے، بلوچستان کی قوم کے وسائل بیچتے ہوئے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے اجازت لی گئی یا نہیں لی گئی؟ اگر نہیں لی گئی
تو کیا ان سے آپ نے پوچھا ہے، بیٹھ کے بات کی ہے، مشورہ کیا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ الو ہیں، جاہل ہیں، کہ آپ نے جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں بلوچستان اسمبلی کے اندر یا بلوچستان کی حکومت کے اندر، سرفراز بھٹی اور ان کی پوری کیبنٹ اور تمام ممبران اسمبلی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں سارے کے سارے؟ کیا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، کہ آپ کو عوام کے نمائندوں کے پاس نہیں آنا چاہیے؟ ناظرین، یہ چند سوال ہیں جن کے اوپر بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اس میں جوش جذبات، حب الوطنی کے جذبات اور اس طرح کی چیزیں مزید نقصان پہنچائیں گی۔ میں صرف اس پروسیس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا تھا، اور یہ فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جس طریقے سے یہ سارے فیصلے خفیہ انداز میں وفاقی سطح کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اور صوبائی حکومت کی انوالومنٹ بھی بے معنی بات ہے۔ اصل میں وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ بات ہونی چاہیے، اور اصولی طور پہ بیچنے کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دن بھی کیا ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ چیز جو میں نے پروسیس ایکسپلین کی ہے ایکسپرٹس کو ان دا لانگ رن تیار کرنے کے؟ شاید آج سے 10 سال بعد بھی یہی رونا میں رو رہا ہوں، یا آج کے 10 سال بعد ایک ٹیم کھڑی ہو جو کہ اس طرح کے منصوبوں پہ خود انڈیجنسلی پاکستان کے اندر لوکلی کام کر سکتی ہو۔ ناظرین، آخری خبر کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بہت اہم خبر ہے، اور یہ خبر ہے روس کی طرف سے پچھلے کافی عرصے سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی کہ روس کے میڈیکل کے جو ماہرین ہیں وہ ایک ویکسینیشن تیار کر رہے ہیں، اور یہ ہے کینسر ویکسینیشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی تاریخ کی جو بدترین بیماریاں تھیں ان کی علاج کے لیے ویکسین تیار کی گئیں پچھلے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 100-150 سالوں کے اندر، اور ان ویکسینز نے انسانی تاریخ کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ چھوٹے بچوں کو چند قطرے یا چند انجیکشن کے ذریعے وہ ویکسین دی جاتی تھیں، اور وہ اپنی پوری زندگی کے لیے ان موذی بیماریوں سے جو انسانی تاریخ میں انسانوں کو ہلاک کرتی رہیں وہ ان سے محفوظ ہو جاتے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کے دن تک کینسر کی جو ویکسین ہے وہ نہیں آئی تھی۔ اب بھی یہ خبر میں نہیں آپ کو دے رہا، یہ خبر صاف ظاہر ہے کہ آلریڈی ڈسکس ہو رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ، اب بھی کوئی بہت ہی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن روس پچھلے چند ماہ سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ بہت قریب ہے بنانے کے، اور ابھی رشیا نے اعلان کیا ہے اب سے چند گھنٹے قبل کہ وہ 1 جنوری سے اگلے سال سے یہ دینے جا رہا ہے، یہ جو ویکسین ہے یہ تمام لوگوں کو دینے جا رہا ہے۔ اور یہ جو ویکسین ہے یہ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے، کیونکہ مختلف طرح کے ٹیومرز ہوتے ہیں کینسر کے، تو یہ کس طرح کے ٹیومر کو مطلب ہے کہ نہیں ہونے دے گا ان دا لانگ رن، کس طرح سے فنکشن کرے گا۔ لیکن سب سے کہ رسپانسبلی اسٹیٹ کیا گیا ہے منسٹری آف ہیلتھ رشیا کی طرف سے کہ یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس کی جو کلینیکل جو اس کے جو مشاہدے یا اس کے جو ایگزامینیشن سے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کی کامیابی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ عوام کو پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ بہت مہنگی ویکسین ہے بائی دا وے، سو فار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 لاکھ ربلز جو رشین کرنسی ہے اس کی 3 لاکھ ہے۔ تو میں ابھی کیلکولیشن کر رہا تھا تو یہ پاکستانی روپیز میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو تقریباً 8 لاکھ بنتے ہیں، اور اگر آپ ڈالرز میں کرنا چاہیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً میرے خیال میں $3000 کے قریب بنتی ہے، 2865 جو ہے نا وہ فگر آیا تھا ڈالرز کے اندر۔ تو بہت مہنگی، ایک آدمی کے پہنچ سے تو باہر ہے۔ لیکن انہوں نے جو اعلان کیا ہے، رشیاز بریک تھرو کینسر ویکسین کمز ایٹ اے پرائس بٹ دیٹ پرائس مائٹ بی ایگزیکٹلی زیرو ان ربلز۔ جو چیف آنکولوجسٹ ایٹ دا منسٹری آف ہیلتھ سیڈ دا ویکسینیشن شوڈ بی فری فار آل رشینز، دا ویکسینیشن وچ کاسٹ 300K ربلز پر ڈوز رول آؤٹ نیکسٹ ایئر۔ اگلے سال جو یہ فراہم کی جائے گی۔ اس کے اوپر تبصرہ ابھی امریکن جو ہیلتھ کے ادارے ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے، لیکن میں نے شیئر اس لیے کیا کہ اس کے اوپر کوئی منفی رائے امریکہ میں سے بھی کسی ادارے کی طرف سے نہیں دی گئی۔ یقینی طور پہ کلینیکل جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب جب یہ پریکٹیکلی پبلک کے اندر آئے گی تو پھر یہ پتہ لگے گا کہ کیا کوئی سائیڈ افیکٹ یا اس کے جو موضوع ہونا ہے وہ کس حد تک موضوع ہے، اور پھر جو یونائٹڈ نیشنز کا ہیلتھ کا شعبہ ہے، اور جو امریکی ہیلتھ کے ادارے ہیں یا یورپ کے ہیلتھ کے ادارے ہیں، UK کے ہیلتھ کے ادارے ہیں، جب نیشنل انسٹیٹیوٹ ہیلتھ ہے یا عالمی ادارہ صحت ہے، وہ اس کے اوپر جب ایک حتمی رائے دیں گے تو زیادہ تسلی ہوگی۔ لیکن میری سمجھ کے مطابق بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہیومن ہسٹری کی یہ ہوئی ہے کہ کینسر کی ویکسینیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس سے یقینی طور پہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے کل پھر اسی پروگرام کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی۔